میں جسمانی آسودگی کی پیاسی نہیں، میری روح پیاسی ہے، اس کی پیاس تمہاری آنکھوں کے چشمے بجھا سکتے ہیں۔ اب جاؤ، کل رات میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گی۔ جس وقت چنگیز اس عورت کے ساتھ باغ میں تھا، وکٹر مہمانوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس کے کان ان چند ایک صلیبیوں کی باتوں پر لگے ہوئے تھے جنہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پیش قدمی کس طرف کی جائے، حملہ کہاں کیا جائے۔ اسے کام کی کچھ باتیں معلوم ہوئیں، لیکن یہ ابھی تجویزیں اور مشورے تھے۔ راشد چنگیز بھی مہمانوں میں چلا گیا اور رینالڈ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ رینالڈ اپنے ساتھیوں سے اپنا وہی عزم دہرا رہا تھا جس کا اس نے کانفرنس میں اظہار کیا تھا۔ اس کے پاس اتنی زیادہ جنگی طاقت تھی جس کے زور پر وہ بڑے اونچے دعوے کر رہا تھا۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن چنگیز کے پاس ایک آدمی آیا جو اس کے گروہ کا جاسوس تھا۔ اس نے اسے پیغام دیا کہ آدھی رات کے لگ بھگ امام کے پاس جائے، کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ دن گزرا، رات آئی۔ چنگیز اور وکٹر ریمانڈ کے کھانے کے کمرے میں اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ رات بہت دیر بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز نے ابھی وکٹر کو نہیں بتایا تھا کہ ایک عورت اس کی دوستی کی خواہاں ہے۔ فارغ ہو کر اس نے وکٹر کو بتایا کہ وہ کپڑے بدل کر امام کے ہاں جا رہا ہے۔ وکٹر نے اسے چند ایک باتیں بتائیں جو امام کو بتانے والی تھیں۔ چنگیز نے کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی چہرے پر باندھ کر چہرہ امامے میں چھپا لیا۔ وہ کمرے سے نکل کر اندھیرے میں چلا گیا۔ اس عمارت سے کچھ دور سرسبز میدان تھا جس میں درختوں کی بہتات تھی، پھولدار پودے بھی تھے۔ اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسے اس قدرتی باغ میں سے گزر کر جانا تھا۔ اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ کسی درخت کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چنگیز نے پہلا کام یہ کیا کہ مصنوعی داڑھی اتار کر چوغے کی جیب میں ڈال لی۔ اسے خطرہ تھا کہ اس جگہ وہی آدمی آ سکتا ہے جو اس جگہ ملازم ہوگا اور وہ اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے رفتار سست کر لی اور آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ سایہ دائیں طرف سے آ رہا تھا اور جب قریب آیا تو بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں خود ڈھونڈوں گی، اور اس کے ساتھ نسوانی ہنسی سنائی دی۔ یہ وہی عورت تھی۔ محل کی گھٹن نے دماغ خراب کر دیا تھا۔ چنگیز نے کہا، ہوا خوری کے لیے ادھر نکل آیا ہوں۔ میں تمہارے کمرے میں آ رہی تھی۔ عورت نے کہا، ادھر آتے دیکھا تو تمہارے پیچھے آنے کے بجائے اس طرف سے آئی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ بیٹھو گے یا ٹہلو گے؟ میں سراہی اور 2 پیالے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ راشد چنگیز نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ رہتی کہاں ہے اور اتنی رات گئے کہاں سے اٹپ گئی ہے، اور کیا جس کی وہ داشتہ ہے وہ اسے ڈھونڈے گا نہیں۔ وہ اسی قدر سمجھ سکا کہ یہ عورت جذبات سے مغلوب ہے اور خطرے مول لے رہی ہے۔ چنگیز نے اس سے راز لینے کے ارادے سے کہا، تم اپنے کمانڈر آقا سے نجات چاہتی ہو؟ یہ تب بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی پر چلا جائے، مگر ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ وہ کون سی فوج میں ہے؟ وہ بالفن کی فوج کی ہائی کمان کا جرنیل ہے۔ عورت نے جواب دیا، شاید لڑائی پر چلا جائے، مگر وہ مجھے اور دوسری لڑکی کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ لڑائی کا کوئی امکان ہے؟ چنگیز نے پوچھا۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں اسے بیلڈون نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ لڑائی کا امکان پیدا کیا جائے۔ عورت نے جواب دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کہاں ہے؟ چنگیز نے پوچھا۔ میں نے کبھی توجہ نہیں دی، اس نے جواب دیا۔ تم چاہو تو پوچھ کر بتا دوں گی۔ راشد چنگیز نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھی۔ اس عورت کو جو کچھ معلوم تھا اس نے بتایا، اور جو معلوم نہیں تھا اس کے متعلق کہا کہ وہ پوچھ کر بتائے گی۔ کوئی لڑے کوئی مرے، تمہیں اس سے کیا؟ عورت نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اگر اس نے مجھے میدان جنگ میں جانے کو کہا تو میں نہیں جاؤں گی۔ میں اس کی بیوی تو نہیں۔ میں نہ اپنے موجودہ آقا کی غلام ہوں، نہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری دشمنی ہے۔ مجھے اتنا ذلیل کیا گیا ہے کہ میں ان سب جو اپنے آپ کو صلیب کے محافظ کہتے ہیں زہر دے کر مار دینا چاہتی ہوں۔ اس نے چنگیز کو بٹھا لیا، دونوں پیالے زمین پر رکھ کر شراب انڈیلی اور ایک پیالہ چنگیز کی طرف بڑھا کر بولی، ایسی تنہائی اور ایسی تاریک رات کے اس رومانوی ماحول کو لڑائی کی باتوں سے تباہ نہ کرو، پیو۔ راشد چنگیز کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ 1.5 سال سے ان شرابیوں میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں شراب اٹھا کر اس نے خود کبھی نہیں پی تھی۔ اس گنہگار ماحول میں جہاں اسے گناہوں کی بڑی ہی دلکش دعوتیں ملی تھیں، اس نے اپنے ایمان کو داغدار نہیں ہونے دیا تھا۔ اب اسے ایک ایسی عورت مل گئی تھی جس کی وساطت سے وہ اپنا فرض بہتر طریقے سے ادا کر سکتا تھا، لیکن یہ عورت اسے شراب پیش کر رہی تھی۔ خطرہ تھا کہ اس نے اس جذباتی عورت کی پیشکش ٹکرائی تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ فرض کی ادائیگی کی خاطر وہ شراب کے 2 گھونٹ پیے یا اتنی قیمتی عورت کو ضائع کر دے۔ مجھے شراب پسند نہیں، اس نے کہا۔ خدا نے تمہیں
مردانہ حسن اور شجاعت کا بڑا ہی دلکش مجسمہ بنایا ہے، عورت نے کہا، لیکن شراب قبول نہ کرتے ہوئے تم ثابت کر رہے ہو کہ تم پتھر کا بے جان مجسمہ ہو۔ کچھ دیر تک تکرار کا سلسلہ جاری رہا۔ چنگیز نے اس حسین عورت کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا، پیالہ منہ سے لگا لیا۔ عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی۔ چنگیز نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ پیالہ خالی کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محسوس کرنے لگا جیسے اس کے خیالات اور نظریات کی دنیا میں بھونچال آ گیا ہو۔ اس کے ارد گرد دیواریں گر پڑیں اور وہ آزادی کے احساس سے لطف اندوز ہونے لگا، جیسے کال کوٹڑی سے رہا کر دیا گیا ہو۔ وہ نسوانی جسم کے لمس سے آشنا نہیں تھا، اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ جاسوسی کے لیے اسے منتخب بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب راشد چنگیز بالکل بدل گیا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ وہ جب بیدار ہونے کے لیے اٹھے تو عورت نے اس سے پوچھا، تم نے مجھ سے لڑائی کے متعلق کچھ باتیں پوچھی تھیں، مجھے سب کچھ معلوم نہیں۔ اگر تم اپنے تمام سوالوں کے جواب چاہتے ہو تو میں رات کو جواب فراہم کروں گی۔ اچانک چنگیز کے اندر وہ چنگیز بیدار ہو گیا جو سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ اسے اپنے فرائض یاد آنے لگے اور اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس پر شراب اور ایک حسین عورت کا نشہ حاوی ہے اور اسے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے عورت سے کہا، مجھے بھی تمہاری طرح لڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں، میں آرام اور سکون کی زندگی کا شیدائی ہوں۔ اگر میرے سوالوں کا جواب لا سکو تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری فوج جدھر حملہ کرنے جا رہی ہے ادھر مجھے بھی جانا پڑے گا، اور وہ جگہ اور علاقہ کون سا ہوگا۔ شراب ساتھ جائے گی، ملازم ساتھ جائیں گے، اس لیے مجھے بھی ساتھ جانا پڑے گا۔ واپس آ کر اس نے اسی وقت وکٹر کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اسے رنج اس بات کا ہو رہا تھا کہ وہ امام سے ملنے جا رہا تھا، مگر راستے میں اس عورت نے روک لیا اور اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ صلیبیوں کی اس عیاش دنیا میں صبح سویرے جاگنے کا کوئی بھی عادی نہیں تھا۔ چنگیز امام کے پاس جا سکتا تھا، مگر منہ میں شراب کی بو لیے وہ مسجد میں جانے سے ڈر رہا تھا۔ اس کے دل پر یہ بوجھ بھی سوار ہو گیا تھا کہ شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے جس کا وہ ارتکاب کر چکا ہے۔ اس کے باوجود اسے جب اس عورت کا خیال آیا تو اس میں اسے کوئی عیب نظر نہ آیا، بلکہ اس پر اس کی محبت کا خمار اثر نو سوار ہو گیا۔ عورت کے خیال کے ساتھ کوئی گناہ وابستہ نہیں تھا، یہ پاک محبت کا سرور تھا جس سے وہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے وکٹر نے جگایا۔ سورج اوپر اٹھایا تھا۔ وکٹر نے پہلی بات پوچھی، امام سے مل آئے تھے؟ کیا بات تھی؟ نہیں، چنگیز نے وکٹر کو حیران کر دیا، میں مسجد نہیں جا سکا تھا۔ اس نے وکٹر کو تمام تر واقعہ سنا دیا اور کہا، اگر میں شراب پیے ہوئے نہ ہوتا تو میں اس عورت سے جدا ہونے کے بعد بھی جا سکتا تھا۔ پھر تم کوشش کرو کہ آئندہ شراب نہ پیو، وکٹر نے اسے کہا۔ اگر عورت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس کے کہنے پر 2 گھونٹ پی ہی لیے تھے تو تمہیں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امام تمہارے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا، دن کے وقت جانا ٹھیک نہیں، آج رات ضرور جانا۔ وکٹر نے اس سے پوچھا، تم اناڑی نہیں ہو چنگیز؟ خود سمجھ سکتے ہو کہ اس عورت کی نیت کیا ہے اور کیا وہ تمہارے ساتھ وہی محبت کرتی ہے؟ تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہی یا تمہیں جسمانی جذبے کی تسکین کا ذریعہ بنانا چاہتی ہوگی؟ یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم جاسوس ہو۔ میں تمہیں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عورت کے جادو نے فرعون جیسے بادشاہوں کو تخت سے اٹھا کر کوڑے کرکٹ میں گم کر دیا ہے۔ خود اپنی قوم کو دیکھ لو، صلیبیوں کی بھیجی ہوئی دلکش لڑکیوں نے مصر میں بغاوت تک کرا دی ہے، سلطان ایوبی کے قابل اعتماد سالاروں کو غدار بنایا ہے۔ میں اتنا کچا تو نہیں وکٹر بھائی، راشد چنگیز نے کہا۔ یہ عورت مظلوم نظر آتی ہے، وہ بے شک داشتہ ہے لیکن شہزادی ہے، عصمت فروش نہیں۔ عیش و عشرت اور مادی آسائشوں کے لحاظ سے میں اسے شہزادی کہتا ہوں، لیکن جذباتی لحاظ سے وہ مظلوم ہے، وہ پاک محبت کی پیاسی ہے۔ میں نے اس کے جسم کے ساتھ دلچسپی کا اظہار کیا ہے، نہ کروں گا، لیکن اس کی محبت کو میں ٹھکرا کے اسے مزید مظلوم نہیں بنانا چاہتا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں اسی کا ہو کے رہ جاؤں گا، اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی اسے ضرورت ہے، اور اس سے وہ راز بھی لے لوں گا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تم دل میں اسے چاہنے لگے ہو؟ ہاں وکٹر، چنگیز نے جواب دیا، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، وہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ دل میں اتر جانے والیاں پاؤں کی زنجیریں بھی بن جایا کرتی ہیں چنگیز، وکٹر نے کہا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ سب سے مقدم اور مقدس فرض ہے۔ فرض اور محبت کے درمیان
نشے اور ہوس کے درمیان، ایمان اور سفلی جذبات کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہوتی جسے پھلانگنا دشوار ہو۔ بال جیسی باریک ایک لکیر ہوتی ہے جو ذرا سی لغزش سے نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ انسان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے راز لیتے لیتے تم اپنے آپ کو اس کے آگے بے نقاب کر دو۔ راشد چنگیز نے قہقہا لگایا اور وکٹر کی ران پر ہاتھ مار کر بولا، ایسا نہیں ہوگا میرے دوست، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، وکٹر نے کہا، شراب کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، جو صفات شیطان میں ہیں وہ شراب میں ہیں، اس کا عادی نہ ہو جانا۔ اس عورت کو خوش رکھنا لیکن عقل ٹھکانے رہے۔ امام تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ میں رات کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، آج رات آؤں گا، چنگیز نے کہا۔ بازار چلے جاؤ، وکٹر نے کہا۔ ان کے 2-4 ساتھی بازار میں دکاندار تھے، معمولی سی پیغام رسانی ان کی معرفت ہو سکتی تھی، اہم اور نازک راز انہیں نہیں دیے جاتے تھے۔ وکٹر خود ہی بازار چلا گیا اور ایسے ہی ایک آدمی سے مل کر آ گیا۔ اگلی رات چنگیز اپنے کام سے جلدی فارغ ہو گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے وردی اتاری اور دوسرے کپڑے پہنے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ عورت اسے اچانک مل گئی تو داڑھی والا راز فاش ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ امام سے مل کر واپس اسی جگہ آ جائے گا جس جگہ عورت سے ملنا تھا۔ وہ اسی راستے سے گیا۔ یہی راستہ محفوظ تھا اور چھوٹا بھی تھا۔ وہ اس جگہ داخل ہو گیا جہاں سبزہ اور باغ تھے۔ وسط میں گیا تو اسے مانوس سایہ ایک طرف سے آتا نظر آیا۔ چنگیز بھاگ نہیں سکتا تھا، سایہ قریب سے نمودار ہوا تھا۔ فوراً ہی اس کے سامنے آ گیا اور بولا، آج تم جلدی آ گئے، میری محبت کا اثر ہے، اور تم یہاں اتنی جلدی کیوں آن کھڑی ہوئی ہو؟ چنگیز نے پوچھا، فوج نے ابھی آدھے رات کا گھڑیال تو نہیں بجایا؟ میرا دل کہہ رہا تھا تم گھڑیال کی آواز سے پہلے آ جاؤ گے، عورت نے کہا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گی۔ چنگیز نے کہا، میں کسی کام سے جا رہا تھا، واپس یہیں آنا تھا۔ اگر کام ضروری ہے تو جاؤ، عورت نے کہا، میں ساری رات تمہارا انتظار یہیں کروں گی، اب تو میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکوں گا، چنگیز نے اسے بازوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا۔ عورت کے کھلے ہوئے بالوں کی مہک اور کپڑوں پر لگے ہوئے عطر نے اسے دیوانہ بنا ڈالا، لیکن اپنے آپ کو اس حد تک ہوشمند اور چوکنا رکھا کہ امام کے پاس جانا ملتوی کر دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ عورت آخر صلیبی ہے، اس کے دل میں اپنے آقا کے خلاف نفرت ہو سکتی ہے، اپنی قوم اور صلیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ چنگیز یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ امام کی طرف گیا تو یہ عورت کسی اور شک کی بنا پر اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ چنانچہ اس نے محبت کی شدت کا اظہار کر کے آگے جانا منسوخ کر دیا۔ عورت نے پیالے زمین پر رکھے اور سراہی سے ان میں شراب ڈال کر ایک پیالہ چنگیز کو دے دیا۔ چنگیز شراب نہیں پینا چاہتا تھا، اس نے ایک بہانہ سوچ لیا، تم اگر زہر کا پیالہ بھی دو گی تو وہ بھی پی لوں گا۔ چنگیز جذبات سے جھومتے ہوئے بولا، شراب نہیں پیوں گا۔ تم عیسائی ہوتے ہوئے شراب سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ شراب کا نشہ تمہارے حسن اور تمہاری محبت کے نشے پر غالب آ جاتا ہے، چنگیز نے کہا۔ جس طرح تمہارے دل نے زر و دولت، عیش و عشرت کو قبول نہیں کیا کیونکہ ان کی مسرت مصنوعی اور جسمانی ہے، اسی طرح میرا دل شراب کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا نشہ مصنوعی ہے۔ مجھ پر اپنا خمار طاری کرو۔ عورت نے اس کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا اور اس پر اپنا خمار طاری کر دیا۔ اس سے پہلے چنگیز نے اس کے ساتھ جو باتیں کی تھیں ان میں بناوٹ اور جھوٹ تھا، اب اس کی عقل پر اور اس کے جذبات پر یہ عورت غالب آ گئی۔ اسی لذت آگی خمار میں اس نے خود پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اور ڈالو، اس نے کہا۔ عورت نے اب اس کا پیالہ بھر دیا جو وہ آہستہ آہستہ پینے لگا، پھر وہ اس عورت میں گم ہو گیا۔ ہم کب تک چوری چھپے ملتے رہیں گے؟ عورت نے کہا، ذرا غور کرو میں کیسی اذیت میں مبتلا ہوں۔ میرے جسم کا مالک کوئی اور ہے اور دل کے مالک تم ہو۔ تمہاری محبت نے اس کی نفرت کو اور زیادہ کر دیا ہے، میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ آؤ یہاں سے بھاگ چلیں۔ کہاں جائیں گے؟ چنگیز نے پوچھا۔ دنیا بہت وسیع ہے، عورت نے جواب دیا، یہاں سے مجھے نکالو، میرے جذبات کی جوانی کو ایک بوڑھا کچل اور مسل رہا ہے۔ چلیں گے، چنگیز نے کہا، تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، میرے سوالوں کا جواب لائی ہو؟ ہاں، عورت نے کہا، ہماری فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ کس کس کی فوج کہاں کہاں اجتماع کرے گی اور ان کا ارادہ کیا ہے، لیکن ابھی آخری پلان کا اسے علم نہیں ہو سکا تھا۔ چنگیز اس سے کرید کر پوچھتا رہا۔ وہ جب وہاں سے اٹھے تو ایک دوسرے کے دل میں پوری طرح سما چکے تھے۔ میں اب امام تک تو نہیں پہنچ سکا لیکن اس عورت سے کچھ نئی معلومات لے آیا ہوں، چنگیز نے وکٹر کو بتایا۔
وہ میرے جال میں آ گئی ہے اور میرے ہاتھ میں کھیلتی رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی اس کے جال میں آ گئے ہو، وکٹر نے کہا۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ اس کا تیر تمہارے دل میں اتر گیا ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ میرے دل میں اتر گئی ہے، چنگیز نے کہا۔ اب تو اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ بھاگ چلے گی، لیکن میں نے اسے کہا ہے کہ کچھ دن انتظار کرے کہ میں اسے یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ صلیبیوں کا منصوبہ معلوم ہو جائے تو یہ راز میں خود قاہرہ لے کر جاؤں گا اور اس عورت کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اسے کب بتاؤ گے کہ تم مسلمان ہو اور یہاں جاسوسی کے لیے آئے تھے؟ مصر کی سرحد میں داخل ہو کر، چنگیز نے جواب دیا۔ یہاں اسے تھوڑا ہی بتا دوں گا۔ چنگیز محبت کے نشے میں سرشار تھا۔ وہ صلیبیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے جس قدر بےتاب تھا، اس سے زیادہ بے چین اس عورت سے ملنے کے لیے تھا۔ وہ خود محسوس کر رہا تھا کہ اس کے سوچنے کے انداز میں اور روزمرہ حرکات و سکنات میں نمایاں تبدیلی آ گئی ہے۔ پہلی بار اس نے شراب پی لی تھی تو اگلے روز وہ پچھتاوے سے پریشان ہو رہا تھا، مگر گزشتہ رات اس نے اپنی مرضی سے شراب کا پیالہ اٹھا لیا تھا اور اب وہ پچھتاوے سے آزاد تھا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس شام اسے اچانک بتایا گیا کہ چند ایک صلیبی حکمران اور ان کا کمانڈر وہاں آ رہے ہیں۔ ریمانڈ میزبان تھا۔ اس نے شراب کی محفل کا اہتمام کیا۔ رات جب مہمان آئے تو یہ ہجوم نہیں تھا، چند ایک خصوصی مہمان تھے جو اس امر کا ثبوت تھے کہ یہ دعوت کم اور اجلاس زیادہ ہے۔ وکٹر اور چنگیز خاص طور پر سرگرم اور مستعد تھے۔ اس دعوت کے لیے انہوں نے کھانا پیش کرنے کے ملازموں کا باقاعدہ انتخاب کیا تھا۔ اس محفل میں صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرسن بھی موجود تھا۔ شراب کا دور چلنے لگا اور حملے کی باتیں ہونے لگیں۔ اب کے جو باتیں ہو رہی تھیں وہ تجاویز نہیں بلکہ فیصلے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ان میں پلان کا خاکہ بھی تھا اور ان باتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ کوچ جلدی کیا جائے گا۔ ہرسن سے اس کے محکمے کی سرگرمیوں کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے بتایا کہ جہاں جہاں صلیبی فوج ہے وہاں محکمے کو سرگرم کر دیا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کا سراغ لگا کر انہیں پکڑا جائے۔ ٹریپولی میں جہاں صلیبی فوج کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا تھا، جاسوس کو پکڑنے کے خصوصی انتظامات کر دیے گئے تھے اور ہرسن نے بتایا تھا کہ یہاں جاسوسوں کے ایک گروہ کا سراغ ملا ہے۔ اس گروہ کو بیکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہرسن نے کہا۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا تو اس کے ذریعے پورے گروہ کا سراغ مل جائے گا۔ قاہرہ کے جاسوسوں کو ہدایت بھیج دی گئی ہے۔ ادھر سے کل ہی ایک آدمی آیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بھرتی اور ٹریننگ تیز کر دی ہے اور وہ یروشلم کی طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتا ہے۔ صلیبیوں کے اجلاس میں چنگیز اور وکٹر کو اتنی معلومات حاصل ہو گئیں کہ اگر یہی قاہرہ پہنچا دی جاتی تو سلطان ایوبی کے لیے کافی تھی۔ انہیں یہ اطلاع بہت جلد ملنی چاہیے تھی کہ صلیبی عنقریب پیش قدمی کر رہے ہیں اور ان کا رخ ہرن اور حلب کی طرف ہے۔ محفل برخاست ہوئی۔ چنگیز اور وکٹر آدھی رات کے بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز کو امام کے پاس جانا تھا۔ اس نے ہر رات کی طرح کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ آج رات چونکہ بہت دیر ہو گئی تھی اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ عورت اسے راستے میں مل جائے گی۔ وہ اطمینان سے باہر نکل گیا۔ اس کی توقع غلط ثابت ہوئی۔ وہ اس سرسبز جگہ سے گزر رہا تھا کہ عورت نے اسے روک لیا۔ چنگیز نے یہ بھی نہ سوچا نہ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے اور اسے کہاں سے دیکھ لیتی ہے۔ وہ تو معلوم ہوتا تھا جیسے اسی جگہ کہیں رہتی تھی جہاں اسے چنگیز کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی اور وہ باہر آ جاتی تھی۔ چنگیز نے اس پر غور نہ کیا۔ اسے دراصل غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی۔ عورت اس کے ذہن اور دل پر غالب آ جاتی تھی اور وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ آج رات بھی وہ امام کے پاس نہیں جا سکتا تھا مگر اسے افسوس نہ ہوا۔ عورت نے اسے جذبات میں الجھا لیا۔ آج وہ مظلومیت کا اظہار ایسی دیوانگی سے کر رہی تھی جس سے چنگیز کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مجھے پناہ میں لے لو، عورت نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھنے والے مجھے شہزادی سمجھتے ہیں مگر میری زندگی ایسا جہنم ہے جسے تم قریب سے دیکھو تو سر سے پاؤں تک کانپ اٹھو۔ میں مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ میری خوبصورتی نے مجھے ایسی اذیت میں ڈالا ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ 15 سال کی عمر میں میرے باپ نے مجھے ایک عربی تاجر کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ میرا باپ غریب آدمی نہیں تھا۔ ہم 6 بہنیں تھیں۔ اس کے دل میں پیسے کا پیار تھا۔ بیٹیوں کو وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ میری 2 بڑی بہنیں باپ کے سلوک سے تنگ آ کر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ مجھے اس نے بیچ ڈالا۔ 1 سال بعد اس تاجر نے مجھے تحفے کے طور پر ایک صلیبی افسر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ لڑائی میں مارا گیا۔ میں بھاگ گئی مگر جاتی کہاں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔